السلام علیکم۔ پاکستان جغرافی چینل کی نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید۔ آج جس جگہ کے بارے میں ہم آپ کو معلومات دیں گے وہ ہے چک جھمرا۔ چک جھمرا پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع فیصل آباد کی ایک تحصیل ہے۔ یہ تحصیل ضلع کے مشرقی حصے میں واقع ہے اور فیصل آباد کے ضلعی ہیڈ کوارٹر سے تقریباً 26 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ تحصیل شیخوپورہ، ننکانہ صاحب اور گوجرانوالا کے اضلاع سے گھری ہوئی ہے۔ جغرافیائی لحاظ سے چک جھمرا دریائے چناب کے شمالی کنارے پر واقع ہے، جو پاکستان کے بڑے دریاؤں میں سے ایک ہے۔ اس تحصیل کا کل رقبہ تقریباً 287 مربع کلومیٹر ہے اور اسے 17 یونین کونسلوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تحصیل کا علاقہ زیادہ تر ہموار ہے، جس میں جنوب میں کچھ نچلی پہاڑیاں ہیں۔ چک جھمرا کی آب و ہوا کی درجہ بندی گرم اور نیم خشک ہے۔ گرمیاں بہت گرم ہوتی ہیں جن کا درجہ حرارت 45 ڈگری سیلسیس تک پہنچ جاتا ہے، جبکہ سردیوں کا درجہ حرارت 5 سے 20 ڈگری سیلسیس کے ساتھ نسبتاً ہلکا ہوتا ہے۔ اس علاقے میں اوسط سالانہ بارش تقریباً 400 ملی میٹر ہے۔ چک جھمرا کی تاریخ قدیم زمانے سے ملتی ہے۔ بعض مورخین کے مطابق اس تحصیل کی بنیاد جھمرا قبیلے نے رکھی تھی، جو افغانستان سے پنجاب کے علاقے میں ہجرت کر کے آئے تھے۔ تحصیل کے نام پر لفظ چک کا مطلب کسان کو الاٹ کی گئی زمین کا ٹکڑا ہے، جبکہ جھمرا اس علاقے میں آباد ہونے والے قبیلے کا نام ہے۔ مغل دور میں چک جھمرا لاہور کے صوبہ کا ایک حصہ تھا اور اس پر مغل بادشاہوں کی حکومت تھی۔ 18ویں صدی میں یہ علاقہ سکھ سلطنت کے تحت آیا، جسے مہاراجہ رنجیت سنگھ نے قائم کیا تھا۔ ہندوستان میں برطانوی دور حکومت میں چک جھمرا ضلع لال پور کا ایک حصہ تھا، جس کا نام پاکستان کی آزادی کے بعد فیصل آباد رکھ دیا گیا۔ آج چک جھمرا ایک تیزی سے بڑھتی ہوئی تحصیل ہے، جس کی آبادی 4 لاکھ سے زیادہ ہے۔ تحصیل ایک اہم زرعی مرکز ہے اور یہاں گندم، چاول، گنا اور کپاس جیسی فصلیں پیدا ہوتی ہیں۔ تحصیل ٹیکسٹائل ملز اور رائس ملز سمیت متعدد چھوٹی صنعتوں کا گھر بھی ہے۔ چک جھمرا ایک بھرپور تاریخ اور بڑھتی ہوئی معیشت کے ساتھ تحصیل ہے۔ دریائے چناب کے کنارے اس کا اسٹریٹجک محل وقوع اسے فیصل آباد ضلع میں زراعت اور صنعت کا ایک اہم مرکز بناتا ہے۔ چک جھمرا پاکستان کے پنجاب کے ضلع فیصل آباد کا ایک تصویراتی لحاظ سے اہم شہر ہے۔ یہ کئی بڑے شہروں اور نقل و حمل کے نیٹ ورکس کے قریب واقع ہے، جو اسے تجارت، نقل و حمل اور زراعت کا ایک اہم مرکز بناتا ہے۔ چک جھمرا کو پاکستان کے دیگر اہم شہروں سے منسلک کرنے کے چند طریقے یہ ہیں۔ نقل و حمل کا مرکز چک جھمرا گرینڈ ٹرنک روڈ پر واقع ہے، جو کہ پاکستان کو بھارت اور افغانستان سے ملانے والی ایک بڑی نقل و حمل کی شریان ہے۔ یہ قصبہ لاہور سیالکوٹ موٹر وے اور فیصل آباد خانیوال ایکسپریس وے سمیت کئی اہم شاہراہوں کے قریب بھی واقع ہے۔ یہ نقل و حمل کے نیٹ ورک چک جھمرا کو خطے میں تجارت کا ایک اہم مرکز بناتے ہیں۔ صنعتی ہب ضلع فیصل آباد، جس میں چک جھمرا شامل ہے، اپنی فروغ پریز ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ قصبہ فیصل آباد، لاہور اور گوجرانوالا سمیت کئی بڑے صنعتی شہروں کے قریب واقع ہے۔ دیگر صنعتی مراکز سے اس کی قربت نے چک جھمرا کو ٹیکسٹائل اور دیگر اشیاء کی پیداوار اور تقسیم کا ایک اہم مرکز بنا دیا ہے۔ زرعی ہب ضلع فیصل آباد اپنی زراعت، خاص طور پر گندم، چاول اور گنے کی پیداوار کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ چک جھمرا جھنگ اور ٹوبا ٹیک سنگھ سمیت کئی بڑے زرعی مراکز کے قریب واقع ہے۔ دیگر زرعی مراکز سے اس کی قربت نے چک جھمرا کو زرعی سامان کی پیداوار اور تقسیم کا ایک اہم مرکز بنا دیا ہے۔ دفاعی اہمیت چک جھمرا پی ایف بیس مصرف سمیت متعدد فوجی تنصیبات کے قریب واقع ہے، جو کہ پاکستان کے سب سے بڑے ایئر بیس میں سے ایک ہے۔ یہ قصبہ کامرا شہر کے قریب بھی واقع ہے، جو پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کا گھر ہے، جو فوجی طیاروں کی تیاری کا ایک اہم مرکز ہے۔ چک جھمرا پنجاب پاکستان کا ایک اہم قصبہ ہے، جس کے دوسرے بڑے شہروں اور نقل و حمل کے نیٹ ورک سے اسٹریٹجک روابط ہیں۔ کئی بڑی شاہراہوں، صنعتی مراکز، زرعی مراکز اور فوجی تنصیبات کے قریب اس کا مقام اسے تجارت، نقل و حمل اور دفاع کا ایک اہم مرکز بناتا ہے۔ روایات سے متاثر متنوع ثقافت رکھتی ہے۔ چک جھمرا کے لوگ بنیادی طور پر مسلمان ہیں، جن میں عیسائیوں اور ہندوؤں کی خاصی آبادی ہے۔ چک جھمرا کی ثقافت پنجاب کے علاقے کی رسم و رواج اور روایات میں گہری جڑی ہے۔ چک جھمرا کے لوگ اپنی مہمان نوازی اور دوستی کے لیے جانے جاتے ہیں اور کھلے بازوں سے مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں اور احترام کی علامت کے طور پر انہیں کھانے پینے کی پیشکش کرتے ہیں۔
اس علاقے کے روایتی پکوانوں میں دال، روٹی اور ساگ شامل ہیں جو مقامی لوگوں کی ایک اہم غذا ہے۔ چک چھمرا کا روایتی لباس شلوار قمیض ہے جسے مرد اور خواتین دونوں پہنتے ہیں۔ مرد پگڑیاں اور ٹوپیاں پہنتے ہیں جبکہ خواتین سر ڈھانپنے کے لیے دوپٹہ پہنتی ہیں۔ مقامی لباس کی کڑھائی اور سلائی اس کے پیچیدہ ڈیزائن اور چمکدار رنگوں کے لیے مشہور ہے۔ چک چھمرا کے لوگ سال بھر مختلف تہوار اور تقریبات مناتے ہیں جن میں عید الفطر، عید الاضحیٰ، بسنت اور محرم شامل ہیں۔ ان تہواروں کے دوران لوگ نماز پڑھنے اور تحائف کا تبادلہ کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ تقریبات میں روایتی موسیقی اور رقص پرفارمنس کے ساتھ ہوتا ہے جو مقامی ثقافت کا ایک لازمی حصہ ہے۔ بھنگڑا اور گدھا چک چھمرا میں مقبول رقص ہیں جو شادیوں، تہواروں اور دیگر مواقع پر پیش کیے جاتے ہیں۔ علاقے کی موسیقی کلاسیکی اور لوک موسیقی کا امتزاج ہے جس میں روایتی آلات جیسے ڈھول، طبلہ اور ہارمونیم شامل ہیں۔ چک چھمرا کی مقامی زبان پنجابی ہے جو کہ آبادی کی اکثریت بولتی ہے۔ اردو اور انگریزی بھی بڑے پیمانے پر بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ تحصیل کی ایک بھرپور تاریخ ہے جو اس کے ثقافتی ورثے میں جھلکتی ہے۔ چک چھمرا میں کئی تاریخی مقامات ہیں جن میں ہرن مینار بھی شامل ہے جسے شہنشاہ جہانگیر نے اپنے پیارے پالتو ہرن کی یاد میں تعمیر کروایا تھا۔ اس تحصیل میں متعدد صوفی مزارات بھی ہیں جن پر ملک بھر سے لوگ آتے ہیں۔ چک چھمرا کی ثقافت اس کی بھرپور تاریخ اور روایات کی عکاسی کرتی ہے۔ علاقے کے لوگ اپنی مہمان نوازی اور دوستی کے لیے جانے جاتے ہیں اور مقامی کھانا، لباس، موسیقی اور رقص مقامی ثقافت کا لازمی حصہ ہیں۔ تحصیل میں متنوع آبادی ہے اور لوگوں کی طرف سے منائے جانے والے تہوار اور تقریبات مختلف برادریوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور ہم آہنگی اور اتحاد کو فروغ دیتے ہیں۔ چک چھمرا نے بہت سے مشہور لوگ پیدا کیے ہیں جنہوں نے ملک کا نام اور شہرت بلند کی ہے۔ چک چھمرا کے چند اہم شخصیات اور ان کی شراکتیں یہ ہیں۔ آصف علی زرداری پاکستان کے سیاستدان ہیں جنہوں نے 2008 سے 2013 تک پاکستان کے صدر کے طور پر خدمات انجام دی۔ وہ نواب شاہ میں پیدا ہوئے لیکن ان کے خاندان کا تعلق چک چھمرا سے ہے۔ زرداری نے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک اہم کردار ادا کیا، خاص طور پر اپنے صدر کے دور میں جب انہوں نے ملک میں جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے کام کیا۔ ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان ایک پاکستانی سیاستدان ہیں۔ وہ سیالکوٹ میں پیدا ہوئیں لیکن چک چھمرا میں پلی بڑھیں۔ ڈاکٹر ایوان نے خواتین کے حقوق کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا ہے اور پاکستان میں صحت کی دیکھ بھال اور تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے کام کیا ہے۔ عامر لیاقت حسین پاکستان ٹیلی ویژن کے میزبان، سیاستدان اور مذہبی اسکالر ہیں۔ وہ کراچی میں پیدا ہوئے لیکن ان کے خاندان کا تعلق چک چھمرا سے ہے۔ حسین نے پاکستان میں متعدد مشہور ٹی وی شوز کی میزبانی کی ہے اور وہ اپنے فلاحی کاموں کے لیے جانے جاتے ہیں۔ محمد نواز شریف ایک پاکستانی سیاستدان ہیں جو 3 بار پاکستان کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں۔ وہ لاہور میں پیدا ہوئے لیکن ان کے خاندان کا تعلق بھی چک چھمرا سے ہے۔ شریف نے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اہم کردار ادا کیا اور ملک کی معیشت اور انفراسٹرکچر کو مضبوط بنانے کے لیے کام کیا۔ ڈاکٹر محمد سرور ایک پاکستانی سیاستدان ہیں جو اس وقت پنجاب کے گورنر کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ وہ فیصل آباد میں پیدا ہوئے اور ان کا تعلق چک چھمرا سے ہے۔ ڈاکٹر سرور نے پاکستان میں تعلیم اور صحت کی دیکھ بھال کی فروغ میں اہم کردار ادا کیا ہے اور ملک کے بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے کے لیے کام کیا ہے۔ چک چھمرا نے بہت سے مشہور لوگ پیدا کیے ہیں جنہوں نے پاکستان کے نام اور شہرت میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ ان شخصیات نے پاکستان میں جمہوریت، خواتین کے حقوق، تعلیم، صحت کی دیکھ بھال اور انفراسٹرکچر کی فروغ میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان کے تعاون نے ملک پر مثبت اثرات مرتب کیے ہیں اور اس کے مستقبل کو سنوارنے میں مدد کی ہے۔ چک چھمرا پنجاب پاکستان کی ایک چھوٹی تحصیل ہونے کی وجہ سے شاید اس کی حدود میں سیاحوں کے لیے زیادہ پرکشش مقامات نہیں ہیں، تاہم آس پاس کے چند مقامات ایسے ہیں جو دیکھنے کے قابل ہیں۔ چک چھمرا میں یا اس کے آس پاس کے چند مشہور سیاحتی مقامات یہ ہیں۔ ہرن مینار شیخوپورہ میں واقع ہے جو چک چھمرا سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ہرن مینار ایک تاریخی مقام ہے جسے شہنشاہ جہانگیر نے 17ویں صدی کے اوائل میں تعمیر کیا تھا۔ کمپلیکس میں ایک مینار، ایک منڈپ، ایک پانی کا بڑا ٹینک ہے۔ یادگار کے ارد گرد کے علاقے کو ایک پارک کے طور پر تیار کیا گیا ہے اور یہ ایک مشہور پکنک کی جگہ ہے۔ بادشاہی مسجد لاہور میں واقع بادشاہی مسجد دنیا کی سب سے بڑی مساجد میں سے ایک ہے۔ اسے 17ویں صدی کے وسط میں مغل شہنشاہ اورنگزیب نے تعمیر کیا تھا اور یہ مغل فن تعمیر کا شاہکار ہے۔ مسجد ایک وقت میں 1 لاکھ سے زیادہ نمازیوں کو ایڈجسٹ کر سکتی ہے اور یہ ایک مشہور سیاحتی مقام ہے۔
لاہور قلعہ، جسے شاہی قلعہ بھی کہا جاتا ہے، یہ ایک تاریخی قلعہ ہے جو شہر لاہور میں واقع ہے۔ یہ مغل دور میں تعمیر کیا گیا تھا اور صدیوں کے دوران اس میں توسیع اور ترمیم ہوتی رہی ہے۔ یہ قلعہ متعدد محلات، باغات اور مساجد پر مشتمل ہے اور یہ یونیسکو کے عالمی ورثے پر شامل ہے۔ جلو پارک لاہور کے مسافات میں واقع ایک تفریحی پارک ہے۔ یہ پارک 450 ایکڑ سے زیادہ کے رقبے پر محیط ہے اور اس میں ایک وائلڈ لائف پارک، ایک جھیل، پکنک کے کئی مقامات ہیں۔ پارک خاندانوں اور فطرت سے محبت کرنے والوں کے لیے مقبول مقام ہے۔ اگرچہ چک چمرا کی حدود میں سیاحوں کے لیے بہت زیادہ پرکشش مقامات نہیں ہیں، لیکن اس کے آس پاس کے کئی مقامات ایسے ہیں جو دیکھنے کے قابل ہیں۔ ہرن مینار، بادشاہی مسجد، لاہور قلعہ، شالیمار باغات اور جلو پارک چک جھمرا میں یا اس کے آس پاس کے چند مشہور سیاحتی مقامات ہیں۔ یہ مقامات پنجاب، پاکستان کی بھرپور تاریخ اور ثقافت کی ایک جھلک پیش کرتے ہیں۔ یہ تھی چک جھمرا کی تفصیلی معلومات۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، کامنٹ اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔